بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. درس تفسیر قرآن کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے. معجزے سے مراد یہ ہے کہ نبی جو اپنی حقانیت اور اپنی سچائی کے لیے دلیل دیتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں. باقی جتنے انبیاء تھے ان کے معجزات وقتی تھے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر عصا کا معجزہ دیا گیا یا ید بیضاء کا معجزہ دیا گیا وہ وقتی تھا. یا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادہ زاد اندھوں کو بینائی دیتے تھے، جو برس کے مریضوں کو شفا یابی دیتے تھے یا مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ صرف ان کی حیات تک ان کا معجزہ تھا. ہمارے نبی کے کتنے ایسے معجزات تھے جو وقتی تھے، جیسے آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، دیگر معجزات وغیرہ کہ آپ کے ہاتھ پہ پتھر کلمہ پڑتا، یہ سارے وقتی معجزات تھے. لیکن چونکہ سید الانبیاء کی شریعت قیامت تک جاری و ساری رہے گی، اب اگر کوئی غیر مسلم، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کوئی یہودی مسلمانوں سے یہ پوچھے کہ تمہارے نبی سچے نبی ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، تو وہ ان کی حقانیت اور ان کے سچے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید ہے. کہ اگر شک ہے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے تو آپ اس جیسی یہ کتاب لے کے آ جاؤ. اور یہی وجہ ہے کہ جب رسول خدا نے دعویٰ اسلام فرمایا تو اس کے بعد لوگوں نے جب کہا نعوذ باللہ یہ جادوگر ہیں، یہ شاعر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو چیلنج کر کے کہا کہ اگر تم ان میں شک ہے کہ اللہ کے نبی نہیں تو اس قرآن جیسی کتاب لے کے آ جاؤ. اور پھر اس کو کم کر دیا گیا کہ ایسے کرو اس جیسی 10 صورتیں لے کے آ جاؤ. پھر کہا گیا اس جیسی ایک صورت لے کے آ جاؤ. لیکن یہ قرآن کا چیلنج قیامت تک ہے. یعنی آج بھی اگر کوئی یہ کہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے یہ نبی نہیں ہے، تو بس یہی چیلنج ہے کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے کے آ جاؤ. اور یہی وجہ ہے کہ نہ کوئی پہلے لا سکا اور نہ قیامت تک لا سکے گا. اور آج کے حوالے سے جو دوسری اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کے نازل ہونے کے حوالے سے 2 تعبیرات قرآن میں استعمال ہوئی، ایک انزال اور ایک تنزیل. جیسے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اللہ نے کہا ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. اسی طرح اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. یہ انزلنا اس کا مطلب انزال ہوتا ہے. اور انزال کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی بار پورا قرآن نازل کر دینا. اور دوسرا قرآن کے لیے تعبیر استعمال ہوئی ہے تنزیل، تنزیل من رب العالمین. یہ رب العالمین کی طرف سے آہستہ آہستہ کر کے اتارا گیا ہے. یعنی ایک دفعہ یہ کہا گیا ہم نے قرآن کو ایک ہی دفعہ نازل کیا، اور دوسری دفعہ تنزیل یعنی ہم نے قرآن کو آہستہ آہستہ تھوڑا کر کے نازل کیا. اور اس میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہم نے اس کو ایک ہی دفعہ نازل کیا، یہ لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ سے، بعض روایات کے مطابق 4تھے آسمان پر، بعض کے مطابق آسمان دنیا پر، اور زیادہ معتبر یہ ہے کہ قلب مطہر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کر دیا. یعنی اللہ نے پہلے پورا کا پورا قرآن ایک ہی دفعہ سید الانبیاء کے قلب مطہر پہ نازل کر دیا. اور پھر مگر ایک ایک وحی کر کے جب قرآن نازل ہوا تو وہ 23 سال میں پہنچا. اور یہی وجہ کہ جب جناب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے تھے تو کیا اس سے پہلے رسول خدا کو قرآن کا علم ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ رسول خدا کو علم ہوتا تھا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود رسول خدا کو فرمایا لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی، میرے حبیب لوگوں کو قرآن سنانے میں جلدی نہ کیا کرو اس سے پہلے کہ تم پہ وحی نازل نہ ہو جائے.
یعنی جبرائیل علیہ السلام کے آنے سے پہلے، وحی لانے سے پہلے بھی رسول خدا کو قرآن مجید کا علم تھا، اور وہ وہی تھا کہ جو قرآن میں انزال کی تعبیر استعمال ہوئی، اور تنزیل جو تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہو رہا تھا جبرائیل امین فرشتہ وحی کے ذریعے، وہ 23 سال لگ گئے، اور اس سے پہلے بھی رسول خدا قرآن کو جانتے تھے۔